نئے عہد نامہ میں سے یعقوب کا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ دوسرے باب کی 14ویں آیت سے یوں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور اس کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی اس سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ جس بھائی اور بہنوں، پرانے عہد نامے میں 39 کتابیں ہیں، اور وہ کہ ترتیب کے لحاظ سے کچھ کتابیں آگے کچھ پیچھے ہیں، لیکن اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایوب کی کتاب سب سے پہلے لکھی گئی، یعنی پیدائش کی کتاب سے بھی پہلے ایوب کی کتاب تحریر ہوئی، لکھی گئی۔ اور جب ہم نئے عہد نامے کی بات کرتے ہیں تو نئے عہد نامے میں وہ کہ یعقوب کا خط یہ بائبل کے آخری حصے میں درج ہے ترتیب کے لحاظ سے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ نئے عہد نامے کی سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب وہ یعقوب کا خط ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 16 یا 17 سال بعد اس کتاب کو لکھا گیا۔ خدا کا بندہ یعقوب یہ اتنا دعا گو شخص تھا، یہ اکثر اوقات گھٹنوں کے بل ہو کر خداوند کے حضور جھکتا تھا، اور اس قدر زیادہ یہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتا تھا کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ اس کے جو کوہنیاں ہیں اور جو اس کے یہ نہیں ٹکنے تھلے گھٹنے ہے نا، تو اس پر بہت زیادہ نشان پڑے ہوئے تھے، بالکل ایسے کہ وہ جب وہ جھکتا تھا، سجدہ کرتا تھا اور مسلسل کئی گھنٹے
کتنا کتنا وقت وہ دعا میں گزار دیتا تھا، اس مسلسل دعا میں جھکنے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں اور اس کی کوہنیوں پر نشان بھی موجود تھے۔ اور اس کی زندگی میں بھی جب یعقوب زندہ تھا تو اس کے ساتھی اس کو دوست اونٹ کے گھٹنوں والا کہہ کر پکارتے تھے۔ اور ایک ایسا شخص جو بڑا ہی دعا گو ہے، جو بہت زیادہ دعا کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ خدا کے حضور جھکنے والا اور عبادت گزار آدمی ہے، جب وہ خط لکھتا ہے، اس کتاب کو لکھتا ہے، تو وہ اعمال پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ حالانکہ عام طور پر جو شخص زیادہ کام کرتا ہے وہ تعلیم بھی اسی چیز کی دیتا ہے، وہ زیادہ اسی کی طرف سب کا دھیان دلاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا شوق ہوتا ہے یا اس کی اپنی دلچسپی اس میں زیادہ ہوتی ہے یا اس کا اپنا زیادہ رجحان اس سائڈ پر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے اہم ہے۔ اور ایک عبادت گزار دعا گو مرد خدا وہ عبادتوں پر، دعاؤں پر، پرستش پر، ہدیات جات پر، وہ ان چیزوں پر زور دینے کے بجائے وہ دیتا ہے اعمال پر زور، کہ ایک ایماندار کے اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ اور آج جس مضمون پر میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسیحی ایمان میں اعمال کی اہمیت۔ مسیحی ایمان کے اندر اعمال کی کیا اہمیت ہے، نیک کاموں کی کیا اہمیت ہے، آج ہم اس پر غور کریں گے۔ جب کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ملک میں، کسی بھی کلیسیا میں کوئی بھی غلط تعلیم پھیلتی ہے تو اس غلط عقیدے یا اس غلط تعلیم کے پھیلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری بائبل کو نہیں دیکھتے کہ پوری بائبل کیا کہہ رہی ہے، وہ صرف کسی ایک آیت کو لے لیتے ہیں، کسی ایک پیراگراف کو لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی کوئی تھیا لکھا ہے، ہاں ٹھیک ہے وہ لکھا ہوا، لیکن پوری بائبل کیا تعلیم دے رہی ہے ہمیں اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم ان آیات کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، زیادہ اہمیت اعمال کی ہے، کاموں کی ہے، کہ ایمان ساڑا جو مرضی ہوئے کام ساڑے چنگے ہونے چاہیے نے۔ اور یہاں پر اس حوالے کو پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں تو آپ راست باز ٹھہرائے جائیں گے، جبکہ پوری بائبل مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ سو بائبل کی کیا تعلیم ہے؟ بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے نیک اعمال سے، اچھے نیک کاموں سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں بڑا اچھا ہاں، کہ میں بڑے اچھے کام کرنا وا، میں نیکی کرنا وا، دوسروں کی مدد کرنا وا، تو یہ سب کچھ کرنے نال میں جنت میں چلا جاواں گا، میرے اچھے اعمال، میرے اچھے نیک کام مجھے خدا کی بادشاہی میں لے جائیں گے، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ بحیثیت انسان ہماری فطرت میں گناہ شامل ہے، ہم مالوسی طور پر ہی گناہ میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری فطرت کے اندر گناہ پایا جاتا ہے۔ اور میں نے کئی بار یہ مثال دی ہے کہ وہ بچے جن کو ہم نہیں سکھاتے کہ حسد بھی کرنا ہے، ان کے اندر بھی حسد ہے۔ ہم نہیں بچوں کو سکھاتے کہ آپ نے چھیننا ہے، آپ نے مارنا ہے، لیکن بچے کے اندر وہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو وراثت میں ماروثی طور پر گناہ گار ہے، وہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔
دنیا کے بیشتر جو مذاہب ہیں وہ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ نیک کام کریں، اچھے کام کریں، آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی انسان محض اچھے کاموں سے خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، بلکہ راست باز ٹھہرنے کے لیے۔ اب یہ جو میں لفظ بار بار راست باز ٹھہرنا، یہ ایک عدالتی ٹرم ہے۔ فرض کریں کسی پر یہ الزام لگ گیا کہ اس نے جی چوری کی ہے، اس کا مقدمہ چلا گیا عدالت میں، جس نے الزام لگایا اس کے وکیل نے بھی بحث کی، جو اس کے حق میں ہے وہ بھی وکیل بحث کرتا ہے، تو جج آخر میں کیا کرتا ہے؟ فیصلہ سناتا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ یہ بے قصور ہے، لہٰذا اس کو باعزت بری کیا جائے۔ یہ ہے راست باز ٹھہرنا، کہ اب اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس میں کوئی قصور نہیں پایا گیا، یہ بری ہونے کے قابل ہے۔ اور کوئی بھی شخص اپنے کاموں کے سبب سے اس لائق نہیں ہوتا کہ یہ سوچا جائے یا خدا یہ کہے کہ یہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی عدالت میں بری ہو جاتے ہیں کہ اب اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا یہ باعزت، مطلب خدا کے حضور پھر ہم قصوروار نہیں ہوتے۔ یہ ہے راست باز ٹھہرنے کا مطلب۔ کوئی بھی شخص اعمال سے نہیں، بلکہ ہر شخص یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ تو پھر یہاں پر یعقوب دو مثالیں بھی دیتا ہے کہ ابراہیم بھی، اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کرنے کے لیے وہ ایگری ہو گیا۔ پھر یہاں پر 25ویں آیت میں راہب فاحشہ کی بھی مثال دی گئی ہے، جس نے جاسوسوں کو اپنے گھر میں اتارا، جو کنعان کی سرزمین پر گئے تاکہ وہاں پر جاسوسی کریں، دیکھیں اس ملک کے بارے میں۔ تو یعقوب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ تو کیا بائبل یہ جو دو لوگ ہیں، ایک طرف پالوس ہے، وہ تعلیم دیتا ہے کہ ایمان سے انسان راست باز ٹھہرتا ہے، دوسری طرف یعقوب ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اعمال سے انسان راست باز ہے۔ تو کیا یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ کافی مشکل چیز ہے کہ ایک طرف ایک بندہ وہ بھی بائبل کا مصنف ہے، لکھاری ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کی مرضی سے تعلیم دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان سے بری ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یعقوب کہہ رہا ہے کہ ہم اعمال سے بری ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا، یہ ایک ایسی نا مشکل سی لگتی ہے کہ کیا پھر صحیح تعلیم کیا ہے، درست عقیدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یعقوب جو کہ انتہائی دعاگو شخص ہے، جو عبادت گزار شخص ہے، جو خدا پر مکمل ایمان رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ اپنے اعمال سے اپنے ایمان کا اظہار کریں، ان کے اعمال، ان کے کام، ان کی نیکیاں اس بات کو ظاہر کریں کہ یہ زندہ خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور جب ایمان اور اعمال، لیکن ترتیب یہ ہے کہ پہلے ایمان پھر اعمال۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کام کرتے جائے، دیکھا دے دیو، سال بعد کسی جگہ تے بھی چلے جاؤ تو کہو کہ بس ٹھیک ہے سی بخشے گیا، نہیں، پہلے اعمال نہیں، پہلے ایمان۔ ایمان کے بعد جب ہم اچھے اور نیک اعمال کرتے ہیں وہ خدا کو پسند آتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر ایمان نہیں ہے تو محض اچھے کام اس کو خدا کی بادشاہی میں نہیں لے جا سکتے۔ اور ایک ایماندار کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں سے، اپنے اعمال سے اپنے ایمان کا اظہار کرے۔ اب دیکھیں، ہمارا نا بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی برائیوں کا ازالہ اپنی عبادتوں کے ذریعہ سے کرنا چاہتے ہیں۔
اس فکرے کو ذرا سمجھیے گا کہ ہمارے اندر جو اخلاقی برائیاں نا، ہم ان کا ازالہ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ عبادت کے ذریعہ سے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک شخص ہے، میاں بیوی آپس میں جھگڑا کیا ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے، اور کیا یہ لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات ہے؟ اسی پادری جڑے نا، اسی خاموشی کا مطلب ہاں لے لیں جے، جھگڑا کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں۔ اب فرض کریں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہم اس کا ازالہ کیسا کرنا چاہتے ہیں؟ چلو گرجے چلے جانے ہاں، عبادت کر لینے ہاں، باقی لڑائی گھر آ کے پھر لڑ لیں گے۔ مطلب اخلاقی برائی آئے کے اندر کہ ہم جھگڑالو ہیں، ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ وہ اسی ہفتے میں بھی لڑنا ہے، اتوار میں بھی بچوں کو ٹائم کٹ کے لڑ لینا ہے، تو سمار میں بھی لڑنا ہے، لیکن سوچ کیا ہے کہ ہم اس کا ازالہ کیسے کریں؟ ازالہ یہ ہے کہ چلو اتوار نو خدا کو معافی مانگ لیں گے، تو اب وہ پھر وہی کرنا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، صبح سے بے ایمانی کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، بیچ میں اٹھے گا عبادت کرے گا، سوچ رہا ہے کہ میری بے ایمانی جو کرپشن میں نے کی ہے، اس کا ازالہ یہ ہے کہ میں دعا کر لوں، میں نماز پڑھ لوں، میں عبادت کر لوں، اوکے ہو جائے گا۔ تو پھر آ کے کی کرنا ہے؟ پھر بے ایمانی، پھر کرپشن۔ تو انسان کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں، ان کا ازالہ دعاؤں اور عبادتوں سے نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں، ان کا ازالہ اتوار والے دن گرجے جانا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گرجے نہ آئیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عبادت نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اخلاقی برائیاں، جو برے اعمال ہمارے اندر ہیں، ان کو ٹھیک کرنے سے ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی۔ اور اگر ہم اخلاقی برائیوں کو نہ نکالیں، برے اعمال کو زندگی سے نہ نکالیں، اور یہ سوچیں کہ ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہمارے ہدیہ جات یہ کافی ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اندر ان اخلاقی برائیوں کو بھی دور کرنا ہے۔ ہمارے خداوند کی یہ تعلیم ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر قربانی چڑھا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور وہاں پر ہی تجھے یاد آ جاتا ہے کہ مسئلہ ہے، تو پھر کیا کر؟ پہلے مسئلے کو حل کرنا ہے، برے اعمال کو زندگی سے نکالنا ہے، اخلاقی برائیوں کو زندگی سے نکالنا ہے، کمیوں اور کمزوریوں کو زندگی سے نکالنا ہے، اور پھر عبادت بھی کرنی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں چھوڑنا، دعا کرنا نہیں چھوڑنا، عبادت نہیں چھوڑنی، لیکن کیا ہے کہ ساتھ جو اخلاقی کمزوریاں، برائیاں اور گناہ اور برے اعمال ہماری زندگی کے اندر ہیں، ہمیں ان کو نکالنا ہے، اور نیک اعمال کے ذریعہ سے ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی ایماندار ہیں۔ یہاں پر رسول نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی بھی ضرورت مند بھائی ہے یا بہن ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور وہ آپ سے مدد مانگتا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ اوکے خدا حافظ، سلامتی سے جاؤ، تو رسول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کی ضرورت کی چیز اس کو نہیں مہیا کی، دعاواں انہوں بڑیاں دیتیاں نے، اسا انہوں کیا ہے، جا تینوں گرمی بھی نہ سردی بھی نہ لگے، تینوں بھوک بھی نہ لگے، رجیا رہ، گرم رہ، سیر رہ، لیکن جو اس کے تن کے لیے، اس کے بدن کے لیے جو ضرورت ہے، اگر ہم وہ پوری نہیں کرتے، تو پھر رسول کہتا ہے کہ کیا ایسا ایمان زندہ ایمان ہے؟ وہ کہتا نہیں، یہ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے ساتھ، تو پھر ایمان اپنی ذات سے مردہ ہے۔ میں نے پچھلے دنوں میں بھی بتایا کہ ایمان اگر غلط چیز پر ہے تو وہ غلط ایمان ہے۔ ایمان تو ہے، وہ تو کسی چیز پہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کسی پتھر پر ایمان رکھ لیں، کسی قبر پر ایمان رکھ لیں، ہے نا۔ وہ پچھلے دنوں کسی نے وہ لگائے ہوئی تھی تصویر کہ ایک بیمار شخص قبر پر جا کر دعا کر رہا تھا، اور اسے کہتا تھا میں نے شفا دے، تو قبر والا بچوں کہنا میں تے آپ بیمار ہو کے مریا سا،
تو میں تینوں کی شفا دینی ہے، میں تو آپ بیماری نال ہی مر گیا سا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان آپ غلط چیز پر ٹھہرا لے تو ہے تو وہ بھی ایمان ہے، لیکن غلط ایمان ہے۔ اگر ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، ہم اپنی اخلاقی برائیوں کو دور نہیں کرتے اور دوسروں کی مدد کے لیے، نیکی کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایمان مردہ ایمان ہے۔ اور خدا کا بندہ یعقوب اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اچھے اور نیک اعمال کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، بالکل ایسے جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست تمثیل کے ذریعہ سے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ تم زمین کا نمک ہو اور تم دنیا کا نور ہو۔ میں نے پہلے بھی نمک اور نور پر تفصیلی طور پر ایک دفعہ سکھایا تھا۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ اگر ہم زمین کے نمک کی بات کریں تو یہ دوسروں کو ذائقے دار بنا دیتا ہے، یہ پریزرو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے کام آتا ہے۔ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے لوگ نمک کا استعمال کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ جب ہم زمین کے نمک ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو مسیح میں محفوظ کریں۔ وہ جو گمراہ، برگشتہ اور ہلاکت میں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے جب ہم ان کو مسیح کے پاس لے آئیں گے۔ وہ ہلاکت سے، خطرے سے، نقصان سے اور ابدی ہلاکت سے نکل کر وہ زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جب ہمیں زمین کے نمک کہا گیا ہے تو ہماری زندگی سے، ہماری موجودگی سے، ہمارے ہونے سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ پر ہم ہیں اور ہمارے ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ کسی بھی جگہ پر ہماری موجودگی، ہمارا وہاں پر ہونا وہ ترقی، بہتری اور فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے جیسے آپ نمک کو صرف پانی میں ڈال کے 2 سیکنڈ بعد بھی نکالیں، وہ اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا ذائقہ وہاں پر چھوڑ آتا ہے۔ ہمیں جہاں پر بھی خدا لے کر جاتا ہے، ہم جن بھی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں، جہاں پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جہاں پر ہماری جاب ہے، جب ہم وہاں پر رہتے ہیں، ان کے بیچ میں آتے جاتے کام کرتے ہیں، تو ہمارے اچھے کردار کی خوشبو ان تک پہنچنی چاہیے۔ ہمارے اچھے کردار کا اثر ان پر ہونا چاہیے۔ اور مسیح خدا نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ ہم دوسروں کی رہنمائی کرنے والے بنیں، ہم دوسروں کو راستہ دکھانے والے ہوں، اور یہ صرف زبانی اور باتوں سے نہیں، ہمارے اعمال اور ہمارے کردار سے لوگ حقیقی سچائی اور تعلیم کی طرف آئیں۔ سو مسیح خداوند بھی یہ تعلیم دیتے اور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، جو ہماری ڈیلی لائف ہے، ہم گھر میں ہیں، ہم آفس میں ہیں، ہم فیکٹری میں ہیں، ہم مارکیٹ کے اندر ہیں، ہم سفر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، یہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، یہ جو ہماری ڈیلی لائف ہے، اس میں بھی ہمارا ایمان ہمارے اعمال کے ساتھ ظاہر ہونا چاہیے۔ اور یہ مت سوچئے کہ ہم جو کمزوریاں، برائیاں اور غیر اخلاقی چیزیں ہماری ذات میں ہیں، ہم ان کو صرف دعا کریں گے، عبادت کریں گے، گیت گا لیں گے، ہدیہ دے لیں گے تو یہ سارا کچھ اوکے ہو جائے گا۔ نہیں، ہمیں ان اخلاقی برائیوں کو بھی اپنے اندر سے نکالنا ہے، کیونکہ بے شمار لوگ اخلاقی برائیوں، گناہوں اور بدیوں کو زندگی میں رکھتے ہوئے دعائیں اور عبادتیں سالہ سال کرتے رہتے ہیں۔ اخلاقی برائیاں بھی ساتھ ساتھ، گناہ اور بدی بھی ساتھ ساتھ، برے کام اور برے اعمال بھی ساتھ ساتھ، تو دعاواں بھی بات تو بات، عبادتاں بھی، کوئی عبادت نہیں چھڑنی، سویرے بھی، شامی بھی،
سویرے کسے گرجے، شامی کسے گرجے، اگلے دن کسے اور گرجے، کوئی عبادت نہیں چھڈنی، لیکن برے کاموں میں نہیں چھڈنے۔ ہمیں اپنے ایمان کا اظہار اپنے نیک اعمال کے ذریعہ سے کرنا ہے۔ یہ کوئی تضاد نہیں ہے، یہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے کہ ایک کوئی اور تعلیم دے رہا ہے، کوئی دوسری اور تعلیم دے رہا ہے، نہیں۔ بیسیکلی یہ ترتیب کی بات ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد ہماری زندگی نمک اور نور کی طرح ہونی چاہیے۔ ہمارے اچھے نیک اعمال، ہمارے اچھے اور نیک کام جو دوسروں کی ترقی، بھلائی اور بہتری کے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کریں گے کہ وہ مسیح کی محبت کو پہچان سکیں۔ جب ہم دوسروں سے عملی محبت کریں گے، عملی محبت سے مراد ہے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت مند ہے تو ضرورت میں اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، تو یہ چیز ظاہر کرے گی کہ واقعی جس خدا پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان زندہ ایمان ہے، ٹھیک ایمان ہے، رائٹ جگہ پر ہے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے کام ٹھیک نہیں ہیں، اخلاقی برائیاں ہم اپنی زندگی سے نہیں نکال رہے، تو بھائیوں اور بہنوں ضرورت ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی طرف بھی دھیان دیں۔ اسی جدو غلط کام کرنے ہاں، اسی سجے کھبے اگے پیچھے سارا ویکھ لینے ہاں، وہ ویکھن تے نہیں دیا، امی تے نہیں ویکھن ڈی، ابو تے نہیں ویکھن دیا، یا میرے کولیگ تے نہیں ویکھن دے، میرا کوئی باس تے نہیں ویکھن دیا، پروفیسر تے نہیں ویکھن دیا، سجے کھبے ویکھنے ہاں، کاش کے سی تے بھی ویکھ لئیے، کیونکہ خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کوئی انسان تو نہیں ہمیں دیکھ رہا، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں، کنفرم ہو جاتا ہے کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا، پھر ہم غلط کام کر جاتے ہیں۔ کاش کہ انسان اس بات کو بھی سوچے، کاش کہ میں اور آپ ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہم دائیں بائیں تو دیکھتے ہیں، کاش اوپر بھی دیکھیں کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ اوپر بھی لگا ہوا ہے جو ہر روز ہماری نقل و حرکت کو نوٹ کرتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، وہ سارا کچھ اس کیمرے میں محفوظ ہو رہا ہے جو اوپر لگا ہوا ہے، جس سے ہم کوئی بھی شخص چھپ نہیں سکتا۔ وہ ہمارے اعمال کو نوٹ کرتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو روز بروز دیکھتا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مسیحیت کی حقیقی اور درست سالڈ جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے حضور بے قصور ٹھہرتے ہیں ایمان لانے کے سبب سے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانا سب سے پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ اور اگر ہم ایمان لا چکے ہیں تو پھر اپنے اعمال سے اس ایمان کو زندہ ثابت بھی کرنا ہے کہ جس خدا پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے اعمال بھی یہ ظاہر کرتے ہیں، ہے نا جی۔ ایمان ساڈا ہوئے کہ ساڈا خدا پاک ہے، تو پھر ساڈے اعمال بھی پاک ہونے چاہیے نے۔ تو جی خدا تے ساڈا ایمان ہے کہ خدا پاک ہے، تو آپ اسی ناپاک کی زندگی گزار دے رہی ہے، تو یعقوب نے کہا کہ ایسا ایمان تو شیطان کا بھی ہے نا۔ یعقوب نے کہا کہ اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہو کہ خدا ایک ہے تو شاباش، جو خیر کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے شاباش، ویری گڈ، بڑا اچھا ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان تو شیطان کا بھی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا پاک ہے تو یہ خدا شیطان بھی مانتا ہے اس بات کو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے، نیک کاموں سے یہ ظاہر کریں کہ ہم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو پاک ہے۔ دیکھا، شیطان خوف کے مارے تھر تھراتے اور کانپتے ہیں۔ بدروہاں یسوع صرف ایک دیا سے کہتے ہیں خدا کے بیٹے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آ گیا؟ وہ تھر تھراتی تھی، کانپتی تھی خوف کے مارے۔ کیا ہمیں خدا کا خوف ہے؟ کیا آج ہماری زندگی سے، ہمارے مال سے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کا خوف ہے؟ کیا ہم خدا کے ڈر کو مانتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے روب کو مانتے ہیں؟
کیا ہمارے اندر یہ احساس کبھی آیا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ جس خدا پر میرا ایمان ہے اس کی نگاہیں، اس کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی ہیں۔ سو بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی درست کریں، کیونکہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ایمان ہے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام سے برکت بخشے، آمین۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔